کے بعد کی خاموشی میں رات اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ کھڑکی سے آ رہی چاند کی دھیمی روشنی کمرے میں رکھی میز سے ہوتے ہوئے دیواروں تک پہنچ رہی تھی، جیسے کسی نے بہت احتیاط سے اپنے احساسوں کو سنبھال کر رکھا ہو۔ ایک نازک سی خاموشی کے بیچ ان دو ہاتھوں کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر مصروف تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں لمحوں کی کسک کو محسوس کر رہی تھیں، جیسے وہ ہر ایک بات کو الفاظ میں باندھ رہی ہو۔ سفید لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک نیا پوسٹ تیار تھا۔ اسکرین کے اوپر ایک یوزر نیم نازک قلم کی طرح لکھا تھا، سکون دل، اور پروفائل پکچر میں ایک نازک سفید پنکھ تھا جس کے بیچ میں تسبیح کی موتی چمک رہے تھے، جیسے سکون کی دعا ہر دھاگے میں بن رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں نے کی بورڈ پر دھیرے دھیرے ایک لائن ٹائپ کی جو اس کے دل کی سب سے گہری آواز تھی۔ جس دن تم اپنے غم اللہ کو دے دیتے ہو، اس دن تمہاری راتوں کی نیند واپس آنے لگتی ہے۔ ٹائپ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر حروف اس کی روح سے نکل کر اسکرین پر اتر رہا ہو۔ اسکرین پر لائنیں کچھ دیر تک تیرتی رہیں، جیسے ہوا میں گھلی ہوئی کوئی تسلی جو ہر پڑھنے والے کے دل کو چھو جائے۔ اس نے پوسٹ کے برابر سے پبلش بٹن دبایا تو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہی پنکتیاں کچھ پل کے لیے فکس ہو گئیں۔ اس کے بعد اسکرین اپنے ڈیفالٹ رنگوں میں واپس لوٹ آئیں۔ وہ اب ٹیبل کے سائیڈ میں رکھا موبائل اٹھا کر دوسری طرف رکھ رہی تھی، لیکن ذہن اور سوچیں کہیں اور تھیں۔ وہ اب ٹیبل لیمپ کے برابر رکھی ایک خوبصورت گلابی اور ہلکے پیلے رنگ کی ڈائری کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے اس کے کور پر ہاتھ پھیرتی کچھ سوچ رہی تھی۔ ڈائری کے بائنڈ ہوئے کور پر نازک گلابوں کی مورت اکیری گئی تھی، ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے لال پھولوں کی سجاوٹ نے اسے جیسے ایک جادوئی سا احساس دے دیا۔ ڈائری کا نام مائی فار ایور فرینڈز نازک اور خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا، جس میں فرینڈز کا لفظ بڑے پیار سے گھماودار فونٹ میں سجایا گیا تھا، اور اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے دلوں کی پکچرز جھلک رہی تھی۔ ڈائری کا کور اتنا خوبصورت تھا کہ اسے چھوتے ہی دل میں ایک میٹھی یادوں کی ہلکی سی گرماہٹ پھیل جاتی۔ یہ ڈائری اس کے لیے صرف ایک ڈائری نہیں